السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FEI نوگام سری نگر کی طرف سے میں مولوی عبدالعزیز سر، آپ کا عربک ٹیچر، کلاس 7ویں طلبات کے لیے۔ میرے سامنے آپ کی کتاب دروس العربیہ ہے، آپ کا U1 T1 پہلے ہی ختم ہو چکا ہے اور U3 بھی، اب T2 کا سلیبس شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو سلامت رکھے۔ بہت دنوں سے کے بعد ملاقات ہوئی۔ بیٹا آپ نماز پڑھتے رہنا، اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ ہمیں صحیح سلامت رکھ اور ہمیں اس وبا سے نجات دے۔ انشاءاللہ جب ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ ضرور معاف فرمائے گا۔ آج کی جو ڈیٹ ہے، آج 13 اگست ہے، ذی الحج کی 22 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے۔ آپ خوش ہوں گے۔ میرے سامنے آپ کی کتاب دروس العربیہ اور صفحہ نمبر 40، 41 اور 42 ہے، اور یہ آپ کا چیپٹر اسم ہے۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم وہ کلمہ جو تنہا کسی چیز یا جگہ کا نام بتا یا ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پائے جائے، یعنی اسم کو ناون یت انگلش میں اس ونان چھ اور اردو میں اسم ونان، عربی اسم سے تقریباً یہ ڈیفینیشن ہے۔ ہم کہتے ہیں اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ تو پہلا جو آتا ہے اسم، تو اسم چھو ونان اگر اس نٹ شلس میں یاد تھا، وہ نام کو کہتے ہیں، کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام اور کسی شخص کا نام۔ تو عربی میں ڈیفینیشن تھوڑی سی زیادہ ہے کہ اس میں زمانہ بھی نہیں ہوتا ہے، باقی لگ بھگ وہی معنی ہے جو اردو میں آپ ڈیفینیشن لکھتے ہو۔ اس کے بعد بیٹا آپ کے سامنے آپ کی کتاب بھی ہونا چاہیے، اور کتاب کی ضرورت اگر آپ محسوس نہیں کرتے ہیں تو آپ موبائل کے اسکرین پر دیکھیں گے، آپ اس کی مثال رجل، آدمی، یہ کسی شخص کا نام، شجر، درخت، ٹری جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، یہ اس کو ہم چیز کہیں گے۔ سوقن ہے نا، سوقن بازار، تو جس کو مارکیٹ کہتے ہیں انگلش میں، یہ اسم کی مثال ہے۔ میں نے پہلے بتایا تو میں کسی شخص کا نام، کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام، تو یہی مثال تمہارے سامنے ہے، رجل، شجر، سوقن۔ اس کا مطلب ہے کوئی تمہیں کہے گا رجل، شجر، سوقن، گرامر میں کیا ہے؟ آپ کہو گے یہ اسم ہے۔ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اب اسم کی قسمیں ہیں، ہم کہتے ہیں اس کے یہاں لکھا ہے تعین اور عدم تعین کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، جس کو معنوں کے لحاظ سے کہتے ہیں، یعنی خاص اور عام ہونے کے اعتبار سے، جس کو ہم پراپر ناون اور کامن ناون بیٹا کہتے ہیں۔ تو اردو میں معنوں کے لحاظ سے 2 قسمیں اس کی، اس کو ہم دیکھیں آپ، اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ۔ تعین ہو جو خاص ہو، غیر تعین ہو گیا جو عدم تعین، عدم ہو گیا نہیں، جو تعین نہ ہو، مخصوص نہ ہو۔ تو یہ آپ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اردو میں بھی یہی مثال ہے۔ اس معرفہ خاص نام کو کہتے ہیں، اور کامن ناون ہو گیا عام نام جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ اسم کی یہ 2 قسمیں ہیں، کیا کیا؟ اسم نکرہ، اسم معرفہ۔ اگر آپ اس کو نٹ شل میں یاد رکھنا چاہتے ہیں، خاص عام نام کو ہم کہتے ہیں نکرہ، اسم نکرہ، اور خاص نام کو ہم اسم معرفہ کہتے ہیں، جس کو ہم کامن ناؤن اینڈ پراپر ناؤن بھی انگلش میں ہم کہتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے 2 قسمیں اسم کی ہیں۔ اب میں نے الگ کیا اس کو، اسم نکرہ۔ دیکھو، میں پہلے اس طرح کہوں گا، ہم کہیں گے، ہم اردو میں آدمی کہتے ہیں۔ آدمی
ہم کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان أسۍ مۄہنیوٗ یا وَنوس اِنسان أسۍ اگر ونو مثلا آدمی آدمی لاکھوں ہیں کروڑوں ہیں لیکن جب کسی چیز کا نام کسی رجل رشید وہ خاص نام ہے وہ اس میں جو غیر معین شخص کے لیے یعنی عام ناؤن کامن ناؤن ہو گیا اس میں نکرا. اس کے بعد اس کی مثال ہے میں نے بتایا تو میں پہلے اس میں نکرا آپ نے سنا کہ جو عام نام ہے جو ہم آدمی انگلش میں کہتے ہیں یا لڑکا اردو میں کہتے ہیں لڑکا عام نام ہے یہ کامن ناؤن ہے تو اس کو ہم اس میں نکرا کہتے ہیں. لیکن جب ہم زید یہ ہو گیا خاص. دیکھو ولد جبل مدینت یہ تینوں جبل ہو گیا پہاڑ مدینت ہو گیا شہر یہ تینوں کامن ناؤن ہے یعنی اس میں نکرا ہے. اب آپ کے سامنے اس میں معرفہ آ رہا ہے. اس میں معرفہ پراپر ناؤن انگلش میں اس نے لکھا ہے وہ اس میں جو معین شخص یا چیز یا جگہ کو بتائے یعنی اس کا مطلب ہے جو خاص نام ہے. معین ہو گیا خاص پرٹیکولر نیم کسی کوئی خاص جگہ ہوگی مثلا ہم پلیس کہتے ہیں جگہ کہیں گے یا ہم نے ابھی پڑھا مدینہ تو شہر بہت سے ہیں. اگر سری نگر کہیں گے تو یہ خاص نام ہے. انگلش میں بوائے ہو گیا لڑکا تو اگر ہم دی بوائے کہیں گے ہو گیا یہ اس کا پراپر ناؤن بن جاتا ہے. عربی میں اگر ہم ایک اس میں نکرا کو اس میں معرفہ بنانا چاہیں تو ہم الف لام لگا دیتے ہیں. آپ دیکھیں یہاں لکھا ہے عربی میں اس نکرا پر الف لام اور انگریزی میں دا کا اضافہ کر دینے سے اس میں معرفہ بن جاتا ہے. مگر الف لام کا اضافہ کرنے سے آخری حرف پر تنوین نہیں آتی ہے یعنی الف لام لگانے سے وہ خاص نام بن جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی اس میں نکرہ پر الف لام دیکھیں تو آپ اس کو پراپر ناؤن سمجھیں کیونکہ وہ جس طرح بوائے بن جاتا لگانا کی لگانے سے یہ پراپر نیم بن جاتا ہے. اسی طرح عربی میں اس میں نکرہ الف لام لگانے سے کیا بنتا ہے اس میں معرفہ جیسے الولد جمیل اور لڑکا خوبصورت ہے. لیکن دال کو پیش آئے گا الف لام آنے کی وجہ سے. اگر الف لام نہ ہوتا تو دو پیش آتے یہ خیال رکھنا. ہاں جب یہ آپ دیکھ رہے ہیں جب دو اسم کی یعنی جو ہم کہتے ہیں سینٹینس میں کہیں گے اس میں دو حصے ہوتے ہیں. اس کو جس کو ہم انگلش میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کہتے ہیں. تو سبجیکٹ کو ہم مبتدا کہتے ہیں اور جو پریڈیکیٹ جس کو ہم اس کو ہو گیا خبر. اگر جملے میں پہلے اسم ہو اور اس کے بعد یہ میں اس کی ڈیفینیشن عربی میں تھوڑی سی لمبی ہے میں تمہارے اسٹینڈرڈ کے مطابق تمہیں سمجھاؤں گا. اگر جملے میں پہلے اسم ہے اور اس کے بعد اس کے متعلق بات بیان کی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پہلا حصہ اس کا جو ہے مبتدا دوسرا اس کو ہم خبر کہتے ہیں. اس کو جملے اسمیہ بھی کہتے ہیں. اس کو جملے اسمیہ بھی کہتے ہیں. تو مبتدا اور خبر یعنی مبتدا کے بارے میں بات ہوتی ہے اس لیے اس کو مبتدا اور خبر کہتے ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ بالکل آسان لفظ ہے نر و مادہ ہونے کے اعتبار سے اسم کی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں جنس کے لحاظ سے یعنی مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے یا جنس کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسم آپ اردو میں کہتے ہیں دو قسم ہیں. تو یہاں بھی ہم یہی کہیں گے تو مذکر اور مؤنث میسکولائن اور فیمنائن اسم دو قسم مذکر اور مؤنث. ہاں اس کے بعد بیٹا میں نے آپ کے سامنے ہے مذکر کی ڈیفینیشن. نر اسم کو ہم کہتے ہیں مذکر کہتے ہیں. اب یہاں جو تھوڑی سی یہ لگ بھگ وہی معنی مفہوم اس کا وہی ہے مطلب وہی ہے بیٹا لیکن اب اس نے مذکر میسکولائن مذکر وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث نہ ہو. تانیث کہتے ہیں مؤنث. تانیث کس کو کہتے ہیں مؤنث یعنی سو اسم یتھ منٛز نہٕ مؤنثٕچ علامت آسہِ کہِ تَتھ چھِ وَنان مذکر. مؤنثٕچ علامت کیا ہو مثال یہ کسی مؤنث چیز کا نام یا اس میں اور مؤنث کی کئی علامت ہیں. دو علامتیں میں بتاؤں گا تمہیں. ایک تو جو مثال امراتن ہے یہ اس کو ہے ہی بنتن یہ مؤنث ہے. آخر میں وہ تائی تانی چھوٹا تا جو ہوتا ہے نا اگر آخر میں وہ تا ہوتا ہے تو وہ مؤنث مانا جاتا ہے. تو نر اسم کو مذکر کہتے ہیں. تو دوسرا ہے ہم مادہ اسم کو مؤنث کہتے ہیں. اب جو کتاب والے نے ڈیفینیشن دی ہے وہ ہے
وہ اسم ہے جس میں کوئی علامت تانیث ہو، یعنی مونس ہونے کی علامت ہو. مثلا ہم بنت لڑکی، تو اس کو کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے کیا کہتے ہیں، یہ مونس ہے ہی. اگر تائی تانیث آخر میں ہے تو یہ مونس مانا جائے. اس کا ملائکتن، فرشتے نہ مذکر ہے نہ مونس، لیکن اس کے آخر میں وہ تا ہے، اس کو ہم تائی تانیث یعنی مونس کا تا ہوتا ہے وہ، تو وہ مونس مانا جاتا ہے. تو یہاں جس طرح اب چھوٹی سی لڑکی، پیاری سی لڑکی بنائی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں فوٹو آپ کے سامنے ہے، نجحت سلمیٰ فی الامتحان، نجحت کو کامیاب ہوئی سلمیٰ فی الامتحان. تو یہ مذکر اور مؤنث کے بارے میں بات ہو رہی تھی. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اللہ حافظ.